بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں کون جیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ملک اور نظام اپنی قوم کے ساتھ اپنی اندرونی عزت اور عظمت پر استوار ہے۔ ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے روابط کی توسیع کے حوالے سے محدود نقطۂ نظر نہیں رکھیں گے، نقطۂ نگاہ نہیں رکھیں گے۔ صدر کا کہنا تھا کہ ہماری پہلی ترجیح اسلامی اور پڑوسی ممالک ہیں۔ ڈاکٹر صدر مسعود کا کہنا تھا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر سبھی اسلامی ممالک متحد ہو جاتے ہیں تو صہیونی حکومت اس طرح فلسطین اور لبنان کے عوام کو خاک و خون میں غلطہ کرنے کی جرات نہ کرتی۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ نے روسی صدر پوٹن سے گفتگو کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صدارتی الیکشن جیتنے کے بعد 70 سے زائد عالمی رہنماؤں سے بات ہوئی، لیکن ابھی تک روسی صدر سے بات نہیں ہو سکی۔ ان سے بات کرنے کا ارادہ ہے۔ بعد میں روسی صدر پوٹن نے نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کو صدارتی الیکشن جیتنے پر مبارکباد پیش کر دی۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس امریکہ کے ساتھ تعلقات بحالی کے لیے تیار ہے، بال امریکہ کی کورٹ میں ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے روس سے تعلقات کی بحالی کی خواہش پر توجہ دینی چاہیے۔ صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ سمجھ لے گا کہ روس پر پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہماری سرحدوں پر تنازعات کے لیے اکسانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے دوستو، روس نے کہا تھا کہ امریکہ روس کے لیے دشمن ریاست ہے جو یوکرین کی جنگ میں براہ راست اور بالواسطہ طور پر ملوث ہے۔ دوسری طرف اپنی انتخابی مہم کے دوران امریکی صدارتی انتخابات کے فاتح ٹرمپ نے متعدد موقعوں پر دعویٰ کیا تھا کہ ملک میں بسنے والے عرب اور مسلم نژاد افراد بڑی تعداد میں انہیں ووٹ دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم امریکی سیاست کی تاریخ کا سب سے بڑا اتحاد بنا رہے ہیں۔ مشیگن کے عرب اور مسلم ووٹرز ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ وہ امن چاہتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ مشیگن ایک ایسی ریاست ہے جہاں عرب اور مسلم ووٹ فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ اگرچہ 15 الیکٹورل ووٹ رکھنے والی اس بڑی ریاست میں مقابلہ سخت تھا، لیکن یہاں سے فاتح ٹرمپ کی ہوئی جو ظاہر کرتی ہے کہ اپنے بیانات اور وعدوں کی مدد سے ٹرمپ یہاں کے ووٹرز کو قائل کرنے میں کامیاب رہا۔ صدارتی انتخاب سے پہلے ٹرمپ نے ایک حلال کیفے کا دورہ بھی کیا تھا۔ اس علاقے کو امریکہ کا عرب دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عرب کمیونٹی کا دوستو مضبوط گڑھ ہے۔ ٹرمپ کی جیت کے بعد دوستو اہم سوال یہ ہے کہ کیا غزہ اور لبنان پر اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں امریکہ میں بسنے والی مسلم کمیونٹی ڈیموکریٹک پارٹی سے ناراض تھی؟ مئی 2024 میں جو بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس کو بتایا تھا کہ وہ اسرائیل کو 8,400 کروڑ روپے سے زیادہ کے ہتھیار بھیجنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور اس کے بعد دوستو ایسا کیا بھی گیا۔ غزہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک امریکہ اسرائیل کو تقریباً 18 ارب ڈالر کی فوجی امداد فراہم کر چکا ہے۔ غزہ جنگ کے آغاز کے بعد امریکہ جس طرح اسرائیل کی مسلسل مدد کر رہا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ میں رہنے والے مسلمان ووٹرز میں ناراضگی پائی جاتی ہے، اور ٹرمپ نے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے پائی جانے والی اس ناراضگی کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ اس وقت مسلم دنیا کی پوری توجہ فلسطین پر ہے اور ان کی خواہشات، سیاست، خدشات سب کا محور فی الوقت فلسطین ہی ہے۔ مسلمانوں اور عربوں نے اچانک سے ہی ٹرمپ کو پسند کرنا نہیں شروع کر دیا، تاہم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ پچھلی حکومت کی طرح ٹرمپ سے بھی زیادہ توقعات وابستہ نہیں ہونی چاہیے۔ ماضی میں کھل کر اسرائیل کی حمایت کرتے رہے ہیں ٹرمپ نے اپنے پہلے دورے صدارت میں امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کر دیا تھا۔
جو کہ اس وقت بین الاقوامی طور پر ایک متنازع مگر اسرائیل میں مقبول اقدام قرار دیا گیا۔ یہ صرف ٹرمپ کی بیان بازی ہے، اور چونکہ امریکہ کے مسلمان اور عرب ووٹرز کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، اس لیے وہ ان کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ دوسری طرف ٹرمپ کے انتخاب میں جیت کو وزیر اعظم نیتن یاہو نے عظیم ترین کامیابی قرار دیا ہے، جبکہ اسرائیلی صدر نے ٹرمپ کو امن کا چیمپئن اور اسرائیلی اپوزیشن لیڈر نے انہیں اسرائیل کا حقیقی دوست قرار دیا۔ اسرائیل کو اس بات کا امکان ہے کہ بطور صدر ٹرمپ اسرائیل کی عسکری اور سفارتی امداد جاری رکھیں گے اور شاید اس میں اضافہ بھی کر دیں۔ لیکن دوستو، اسرائیل کے حوالے سے ٹرمپ کی متوقع پالیسی پر ایک رائے اور بھی ہے۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جنگوں کو روکیں گے۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کہا تھا کہ وہ مشرق وسطی میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے بارے میں ایک بات دوستو یہ بھی ہے کہ ان کے کسی بھی فیصلے یا قدم کی پیش گوئی کرنا انتہائی مشکل ہے۔ یاد رہے دوستو کہ سن 2020 میں امریکہ کی ثالثی سے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جسے ابراہم ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے تحت ان مسلمان ممالک نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا تھا، اور اسی ضمن میں دیگر مسلمان ممالک سے بات چیت جاری تھی۔ مگر اسی دوران ٹرمپ کی صدارت کا خاتمہ ہو گیا۔ ممکن ہے کہ ٹرمپ مشرق وسطی میں کسی بڑی ڈیل کی حمایت کریں جس کا حصہ سعودی عرب اور اسرائیل دونوں ہوں۔ بہرحال دوستو، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مشرق وسطی کے معاملے میں ایک بڑا فریق ایران بھی ہے، اور ٹرمپ کے پہلے دور میں ایران اور امریکہ کے تعلقات مسلسل کشیدہ رہے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے دورے اقتدار میں عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان نئے تعلقات قائم کرنے میں بہت مدد کی تھی۔ ایک معاہدے کے تحت اسرائیل نے مغربی کنارے کے بڑے حصوں کو ضم کرنے کا منصوبہ ملتوی کر دیا تھا، اور تقریباً 50 سال بعد اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے، جو اپنے آپ میں ایک بڑی بات تھی۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ ٹرمپ سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ کاروباری شخصیت بھی ہیں، جو چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں بھی دیکھتے ہیں۔ ٹرمپ مسلم ممالک کی داخلی سیاست، ثقافت، خود مختاری اور بادشاہت جیسی چیزوں میں مداخلت نہیں کرتے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹ سعودی عرب پر پابندیاں لگانے، انسانی حقوق اور اقتدار میں شراکت کی بات کرتے ہیں، جبکہ ٹرمپ یہ زبان بالکل استعمال نہیں کرتے۔ ٹرمپ کی یہی بات مسلم لیڈروں کو بھائی ہے۔ جب ٹرمپ سن 2016 میں صدر بنے تو انہوں نے اپنے پہلے سرکاری غیر ملکی دورے کے لیے سعودی عرب کا انتخاب کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔ اکثر امریکی صدور اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر کینیڈا یا میکسیکو جاتے ہیں۔ اب زیادہ تر مسلم دنیا فلسطین کا جھنڈا اٹھائے تھک چکی ہے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ اس سے یعنی فقط احتجاج سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اس کے لیے کچھ اور ہی کرنا ہوگا۔ یہ پیسہ کمانے کی صدی ہے۔ کچھ بھوکے مسلم ممالک سمجھتے ہیں کہ وہ فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت کی وجہ سے یورپ سے تعلقات بہتر نہیں بنا سکتے۔ دنیا موسمیاتی تبدیلی، سرمایہ کاری، عالمی معیشت کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور یہ صرف فلسطین کے مسئلے میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ کچھ مسلمان ممالک دوستو ایسا بھی سوچتے ہیں، لیکن ان سب کو یہ نہیں معلوم کہ کبھی وہ بھی فلسطین بن سکتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن کی کوششوں کا آغاز سن 1993 میں اوسلو امن معاہدے سے ہوا تھا۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان کئی دہائیوں تک مذاکرات ہوتے رہے، لیکن دوستو یہ خطہ امن کے حصول میں کامیاب نہ ہو سکا۔ نہ تو مقبوضہ علاقوں سے اسرائیل کا قبضہ ختم ہوا، اور نہ ہی دو الگ ریاستوں کی تشکیل ممکن ہو پائی۔ لیکن اکتوبر سن 2023 کے بعد اسرائیل غزہ جنگ نے مشرق وسطی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے، اور اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ وہ کام کر پائیں گے جس کی بہت سے لوگ اور ان کے ووٹر ان سے توقع لگائے بیٹھے ہیں۔
ٹرمپ پہلے ہی مشرق وسطی سے امریکی فوجیوں کے انخلاء اور افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے جیسے اعلانات کر کے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ اس لیے ٹرمپ ثالثی نہیں کریں گے بلکہ حل مسلط کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ بہت طاقتور ہے، وہ ایک جارحانہ سیاستدان ہیں جو چیزوں کو لٹکانے یا معاملات میں تاخیری حربے اپنانے میں یقین نہیں رکھتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پہلے بھی انکار کیا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ ٹرمپ کی کال آئے اور عمران خان کو حوالے کر دیں۔ دوستو کیا بات ہے، ان کو کال ہی تو آئی تھی کہ انہوں نے عمران خان کا تختہ الٹ دیا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ کی طرف سے کال آئے اور آپ آنکھیں نیچی کر کے بھی اس کو انکار کر سکیں، بلکہ آپ تو یہ کہیں گے کہ سرکار آپ نے بہت دیر کر دی، ہم تو اس کو پہلے ہی چھوڑنے والے تھے۔ آپ کا حکم جگر، دل اور سر آنکھوں پر۔ بہرحال وزیر دفاع خواجہ آصف کا لوگوں کو مزید بیوقوف بنانے کے لیے ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے کے بعد عمران خان کی رہائی ملکی سیاست کا موضوع بن چکی ہے۔ جہاں پی ٹی آئی کے رہنما اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی میں کردار ادا کر سکتے ہیں، وہیں حکومتی عہدیداروں نے بیانات دیے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو ہم انکار کر دیں گے۔ یہ جو انکار کر دیں گا لفظ ہے دوستو، اس سے بڑا کوئی اور لطیفہ نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان ماضی میں امریکہ کو انکار کر چکا ہے اور اس کے بعد ہماری آنکھ کھل گئی۔ دوستو یاد رہے کہ سونے کے بعد ہی آنکھ کھلتی ہے۔ بہرحال خواجہ آصف کا لوگوں کو مزید بیوقوف بناتے ہوئے کہنا تھا کہ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان انکار کی جرات نہیں کر سکتا، سن لیں کہ نواز شریف نے $5 ارب کی امریکی پیشکش ٹھکرا کر ایٹمی دھماکہ کیا تھا۔ وہ پرویز مشرف تھا جسے کال آئی اور وہ لیٹ گیا۔ بیانات دینے والے انکار پر نواز شریف اور ہتھیار ڈالنے پر پرویز مشرف کے ساتھ ہو گئے تھے۔ دوسری جانب انصار عباسی نے زلفی بخاری کے حوالے سے کہا ہے کہ زلفی بخاری ٹرمپ کی ٹیم اور خاندان سے رابطے میں ہیں اور ان سے عمران خان کے کیس پر بات کریں گے۔ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کے مطابق عمران خان ٹرمپ کے صدر بننے پر بھی بہت خوش ہیں۔ یورپ اور فرانس کے صدر میکرون نے امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی جیت اور ان کی نیٹو مخالف پالیسیوں کے یورپ پر اثرات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس براعظم کی سلامتی کا انحصار ہمیشہ امریکہ پر نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس براعظم کو امریکہ کے بغیر اپنی سلامتی اور جغرافیائی رقیبوں کے مقابلے میں اپنے مفادات کے دفاع کا اعلان کر دینا چاہیے۔ جس طرح ٹرمپ اپنے معمول کے مطابق امریکی عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کریں گے، ہمیں بھی اپنی سلامتی امریکی کندھوں پر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کیا ہم یورپی عوام کے مفادات کے دفاع کے لیے تیار نہیں ہیں؟ دوستو یاد رہے کہ بعض اعلیٰ یورپی حکام نے امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی جیت پر تشویش کا اظہار کیا تھا، کیونکہ ان کے گزشتہ دورہ صدارت میں بحر اوقیانوس کے دونوں کناروں کے درمیان خلیج بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ٹرمپ کی نیٹو پر تنقید بھی یورپ کے ساتھ تعلقات میں دوری کی ایک وجہ تھی۔ بھارت نے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی بورڈ کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی اور یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے جو ہم پاکستان کو لکھ کر دے چکے ہیں۔ بھارتی بورڈ نے بھارتی ٹیم کے میچز دبئی میں رکھنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ بی سی سی آئی نے اپنے تحفظات حکام کو آگاہ کر دیا کہ وہ نیوٹرل جگہ پر میچ کھیلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے دبئی بہترین جگہ ہے۔ جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ میرے پاس بی سی سی آئی کا کوئی پرچہ نہیں آیا، بھارتی بورڈ نے اب تک تحریری طور پر کچھ نہیں بتایا، ہائیبرڈ ماڈل پر کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ یاد رہے دوستوں کہ اس سے پہلے خبریں تھیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو چیمپئن ٹرافی کے لیے پاکستان بھیجنے پر رضامند ہو گیا ہے۔
بھارت کے علاوہ دیگر 6 ٹیموں نے ایونٹس میں ٹیموں کو پاکستان بھیجنے کی تصدیق کر دی ہے، تاہم بھارت سیکیورٹی کے بہانے بنا کر ٹیم بھیجنے سے انکار کر رہا ہے۔ جموں اینڈ کشمیر قانون ساز اسمبلی میں دفعہ 370 کی بحالی سے متعلق قرارداد کو لے کر ہنگامہ ابھی تک جاری ہے۔ بی جے پی، پی سی، پی ڈی پی اور آئی پی کے ارکان ہنگامہ کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف بی جے پی ارکان دفعہ 370 کی منسوخی کی تائید کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف برسر اقتدار جماعت این سی او کانگریس کے علاوہ پی ڈی پی اور دیگر پارٹیوں کی جانب سے آرٹیکل 370 کی منسوخی کی مخالفت ہے۔ جموں اینڈ کشمیر اسمبلی میں دفعہ 370 اور 35A کو ان کی اصل شکل میں فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی گئی، جس کے بعد اپوزیشن بی جے پی کے ارکان کی جانب سے اس قرارداد کی شدید مخالفت کرتے ہوئے ہنگامہ کیا گیا۔ بھارت سے ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی انوکھی خبر آتی رہتی ہے جسے سننے کے بعد انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہندو مذہب میں گائے کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، مگر ان کو گائے اور اس کے فضلے سے کچھ خاص ہی لگاؤ ہے۔ اپنے دیوتاؤں کی مورتیاں اسے بنانے کے بعد اب فون سگنل ریڈیشن کے نقصانات سے بچنے کے لیے اس کی چپ تیار کر لی گئی ہے۔ چپ تیار کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ اگر اس چپ کو موبائل میں استعمال کیا جائے گا تو اس سے موبائل کی تابکاری کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کی بیماریوں کے خلاف بھی آپ کے لیے ایک محافظ ثابت ہوگی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ جہاں اس سے بنائی گئی چپ تابکاری کم کرتی ہے، وہیں اس سے دیگر مصنوعات بنا کر گھر کے ماحول کو بھی ماحول دوست بنایا جا سکتا ہے۔ چپ بنانے والے سائنسدان کا کہنا تھا کہ اس میں بہت سی بیماریوں کے جراثیم اور بیکٹیریا سے لڑنے کی بے پناہ طاقت موجود ہے۔ بھارتی سائنسدان نے کہا کہ آج کے جدید سائنس دور میں ہم لوگ اپنی سائنس کو بھول گئے ہیں۔ بھارتی سائنسدان کا اپنی پریس کانفرنس میں بھارتی لوگوں اور میڈیا پر زور دیتے ہوئے کہنا تھا کہ گائے کے حوالے سے ایک مثبت مہم چلائی جائے تاکہ کوئی بھی گائے سڑک یا باہر گلیوں میں گھومتی ہوئی نظر نہ آئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر گائے دودھ نہیں دیتی تو اسے کسی دوسرے مقصد کے استعمال کی غرض سے گھر میں رکھا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے کم از کم 4000 ریڈیو سگنلز ایسے دریافت کیے ہیں جو تقریباً یقینی طور پر کسی خلائی مخلوق کی جانب سے ہی ہو سکتے ہیں۔ امریکی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دور خلا سے آنے والے ایسے ریڈیو سگنل دریافت کر لیے ہیں جو کسی ذہین خلائی مخلوق کی جانب سے ہی ہو سکتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں اس دعوے کا مطلب یہ ہے کہ ترقی یافتہ خلائی مخلوق نے انسان سے رابطے کے لیے ریڈیو سگنل بھیجے ہیں۔ یہ تحقیق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، لاس اینجلس اور ویسٹ ورجینیا کے 40 ماہرین پر مشتمل ایک وسیع ٹیم نے کی ہے۔ یہ اہم اور غیر معمولی اعلان 31 ستاروں کی سمت سے آنے والے کروڑوں ریڈیو سگنل کو گنگالنے اور ان میں سے غیر قدرتی محسوس ہونے والے سگنلوں کا مزید تفصیلی اور محتاط تجزیہ کرنے کے بعد کیا گیا۔ یہ تمام ستارے ہمارے سورج جیسے ہیں، مگر ہم سے ان کا فاصلہ 327 نوری سال سے لے کر 10,000 نوری سال تک کا ہے۔ دوستو، نوری سال سے مراد وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں اپنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے طے کرتی ہے۔ یاد رہے کہ ہم کائنات میں اب تک زمین کے علاوہ کسی بھی دوسری جگہ زندگی دریافت نہیں کر سکے ہیں، لیکن سائنسی بنیادوں پر ماہرین کا مفروضہ ہے کہ صرف ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں زمین جیسے لاکھوں سیاروں پر زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں لگائے گئے محتاط ترین اندازوں کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہماری کہکشاں میں کم از کم 36 سیاروں پر ہم انسانوں جیسی ذہین اور ترقی یافتہ مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں، جنہوں نے اتنی ترقی کر لی ہوگی کہ وہ ریڈیائی اشاروں ریڈیو سگنلز کے ذریعے رابطوں کے قابل ہو چکی ہوگی۔ اگر دور خلاؤں میں کوئی ذہین خلائی مخلوق موجود ہے تو وہ ہمارے سورج کی سمت سے آنے والے ان غیر قدرتی ریڈیو سگنلوں کا تجزیہ کر کے بآسانی یہ معلوم کر لے گی کہ سورج کے گرد کسی سیارے پر کوئی ایسی مخلوق بھی موجود ہے جس کی سرگرمیوں سے یہ ریڈیو سگنل خارج ہو رہے ہیں۔
ٹھیک اسی طرح ہم بھی کسی دور دراز سیارے پر ترقی یافتہ خلائی مخلوق کی موجودگی کا سراغ اس کی طرف سے آنے والے غیر قدرتی ریڈیو سگنل کی بنیاد پر لگا سکتے ہیں۔ یہ بلا شبہ اپنی نوعیت کا بہت غیر معمولی اعلان ہے اور بجا طور پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں خلائی مخلوق موجود ہے یا نہیں، اور اس کے پرانے موضوع پر نئی اور گرما گرم بحث بھی شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔